بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6، حرکات اور تنوین کی مشق۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی نورانی قاعدے کا دوسرا حصہ مکمل کریں گے۔ دوسرے حصے میں بھی پہلے حصے کی طرح 3 تختیاں تھیں۔ پہلی تختی حرکات کی تھی، دوسری تختی تنوین کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ان کی مشق کریں گے۔ اس تختی میں ایک تو ان دونوں تختیوں کی مشق کروائی گئی ہے۔ یہ جو 6 حرکات ہم نے پڑھی تھی، زبر زیر پیش 3 ہوئی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش 6 ہوئی، ان کی مشق کروائی جائے گی۔ دوسری چیز، گزشتہ تختیوں میں ہم نے الگ الگ حروف کے جوڑ کرنے کا طریقہ سیکھا تھا، جیسے میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما میمو، الگ الگ حروف، میم میم الگ ایک کلمہ ہے۔ اسی طریقے سے آگے میم 2 زبر من، میم 2 زیر مین، میم 2 پیش من، من مین من۔ اس تختی میں ہم ملا کر پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ 3 کلموں کے 4 کلموں کے ملا کر پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ دوسری چیز، جوڑ کرنے کے، ہجا کرنے کے بنیادی طور پر 2 اصول ہیں۔ ایک یہ کہ حرف بحرف جوڑ کیا جائے، دوسرا اسی لفظ کا جوڑ کیا جائے جس کا تلفظ کرنا ہے، مکتوبی لفظ کا لکھے ہوئے لفظ کا جوڑ نہیں کیا جائے گا۔ پہلی چیز، حرف بحرف جوڑ کیا جائے، مثلا حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبا دن، یعنی ہر لفظ کے جوڑ کرتے ہوئے پیچھے والے بھی لفظ کو ساتھ ملانا ہے۔ مثلا حمزہ زبر آ، با زبر با، دال 2 زبر دن، آبا دن، یہ طریقہ غلط ہوا۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبا دن۔ بڑے لفظ میں دیکھ لیں، سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، را زبر را، صافا را، تا 2 زیر 3، صافا را 3، یہ تو ہوا حرف بحرف۔ اگر ہم نے یوں کیا، سین زبر سا، فا زبر فا، را زبر را، تا 2 زیر 3، صافا را 3، تو یہ طریقہ غلط ہوگا۔ دوسری چیز جو بنیادی اصول میں ذکر کی گئی ہے کہ جوڑ صرف اسی لفظ کا کیا جائے گا جس کا تلفظ بھی ہو، بولنے میں ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ مثلا الف ادھر لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم میں کافی الفاظ ہیں کہ جو لکھے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں ہوتے۔ جب وہ پڑھنے میں نہیں ہوتے تو ان کا جوڑ بھی نہیں کیا جاتا۔ مثلا ادھر دیکھ لیں، یا توپش تو و 2 زبر ون، تو ون، یا مکتوبی تو ہے، لکھی ہوئی تو ہے لیکن ملفوظی نہیں، اس کا جوڑ میں ذکر نہیں کیا جائے گا۔ مثلا توپش تو و یا 2 زبر ون، اس طرح نہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہدن، اسی طریقے سے الف آ گیا، حمزہ زبر آ، با زبر با، دال الف 2 زبر دن، یا دال 2 زبر الف دن، یہ دونوں طریقے غلط ہوں گے۔ تو یہ تھے جوڑ کرنے کے 2 بنیادی اصول۔ تیسری چیز، اس تختی کو لکھنے کی ترتیب کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، نورانی قاعدے کی ہر تختی کو لکھنے کا بنیادی مقصد ہے۔ پہلی تختی کو لغت کی ترتیب کے اعتبار سے لکھا گیا ہے، الف با تا ثا جیم، اور اسی طریقے سے حرکات والی تختی کو، حمزہ زبر آ، حمزہ زیری، حمزہ پیشو، آ ای او والی تختی کو مخارج کی ترتیب کے اعتبار سے لکھا گیا، اور اسی طریقے سے تنوین کی تختی کو مخارج کی ترتیب کے مخالف لکھا گیا ہے کہ اس میں بنیادی مقصد اخفاء اور غنّے کا سمجھانا مقصود تھا۔ اگر اس تختی کو حرکات کی ترتیب پر ہی لکھتے تو وہ بنیادی مقصد فوت ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اس تختی کو بھی حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے ہی لکھا گیا ہے تاکہ بچے کو الفاظ کا، کلمات کا زیادہ سے زیادہ تعارف بھی ہو جائے اور گزشتہ 2 تختیاں حرکات اور تنوین والوں کی اچھے طریقے سے مشق بھی ہو جائے۔ مثلا دیکھیں،
سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ الف کو لائے، الف والے کلمے، ابدن، احد، اخذ، اذین، امر. پھر الف کے بعد با ملا، ابدن، با کو لے آئے. پھر انہیں عامہ پارے سے، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ نورانی قاعدے کے اکثر کلمات عامہ پارے سے ہی لیے گئے ہیں سوائے چند گنے چنے کلمات کے، تو مصنف رحمہ اللہ علیہ کو عامہ پارے سے با کے بعد تا، ثا، جیم نہیں ملا، احد ان کو لائے، حمزہ کے بعد ہا آیا. پھر ہا کے بعد خا والا کلمہ ملا، خا لے آئے. پھر دال نہیں ملا، ذال لے آئے. پھر ذال سے لے کر میم کے بیچ تک کوئی کلمہ نہیں ملا تو میم کو ہی لائے. را، زا، سین، شین، صاد، زوا، طا، زوا، عین، کوئی کلمہ نہیں ملا، امارہ کو لائے. پھر اس کے بعد آنا کو لائے. آنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکثر پوچھا جاتا ہے آنا نون پڑا نون، اس کا کیا مطلب؟ یہ خط رسم العثمانی کا مسئلہ ہے کہ اس کے الف کو نہیں پڑھا جاتا. بس اتنا سمجھ لیجئے، آنا اور ان، الف نون دونوں کلموں میں الف نون ہی ہے، لیکن ایک میں ان ہوتا ہے، ان حمزہ نون زبر ان، اور دوسرا کلمہ ہوتا ہے آنا حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا. ان دونوں کلمات کا آپس میں فرق کرنے کے لیے آنا کے ساتھ الف لگا دیا گیا، اور یہ جو لکھا ہوا ہے نون پڑا، یا بعض جگہوں پر الف کے اوپر گول دائرہ لگا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کو دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اس شکل میں لکھا گیا ہے، اس الف کو پڑھا نہیں جائے گا. آگے باخلا، باراراتن، با والے کلمات ہیں، اور با کے بعد بھی دیکھا، با کے بعد خا ملا تو باخلا والا کلمہ پہلے لے آئے. پھر خا کے بعد را ملا، وہ آگے. جعلا، جمع، جیم اور جیم کے بعد عین والے کو لائے پہلے، پھر اس کے بعد جمع میم والے کو. اسی طریقے سے حاسدہ، حاشرہ، خاشیہ، خالقہ، خولیقہ، ذاکرہ کے پہلے کلمے کی بھی رعایت رکھی ہے اور دوسرے کلمے کی بھی رعایت رکھی گئی ہے. سین، شین، پھر خا کے بعد لام آ گیا، پھر دال، را، دال کے بعد کاف آ گیا. یہ اب دیکھیں دونوں کلمات را والے ہیں. پھر را کے بعد والے کو بھی دیکھیں، فا کو لائے، فا کے بعد کاف کو لائے. اسی طریقے سے اس پوری تختی کی ترتیب ہے. کاف کے بعد فا والے ہی دونوں کلمے تھے. پھر آخری کلمے کو دیکھیں، را والا پہلے تھا تو اس کو پہلے لائے، پھر واؤ بعد میں آتی ہے تو اس کو بعد میں لائے. مسدن، ناخرتن، وجدہ، واؤ والے، وہبہ. تو یہ تھی اس تختی کو لکھنے کی ترتیب کہ اس کو حروف تہجی کی ترتیب پر ہی لکھا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.